جنگیں ہمیشہ دنیا کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور مختلف مذاہب کے ساتھ ان کا تعلق بھی ایک اہم موضوع رہا ہے۔ عیسائی مذاہب کے تناظر میں جنگ کے نظریات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے عزیز دوست محمد عبدالصمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جنگ اور عیسائی مذہب کے عنوان پر اپنی گفتگو پیش کریں۔ معزز اور عزیز ساتھیو، آج ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر دو طرح کے مذاہب ہیں، ایک وہ مذاہب جو آسمانی ہیں، دوسرے وہ مذاہب جن کی ایجاد انسان نے کی۔ آسمانی مذاہب میں سے ایک مذہب عیسائیت ہے، اور آج ہمارے موضوع کا تعلق اسی مذہب سے ہے، اور ہمارا موضوع ہے جنگ اور عیسائی مذہب۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس طرح یہودیت مذہب ابراہیمی کی ایک شاخ ہے، اسی طرح عیسائیت بھی مذہب ابراہیمی کی ایک شاخ ہے، اور عیسائیت کا یہودیت سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ابتدا میں عیسائیت یہودیت کا ہی ایک حصہ تھا۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہودیت کے خاتمے یا احکامات تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ ان کو پورا اور مکمل کرنے کے لیے ہوا، کیونکہ دی گاسپل آف میتھیو یعنی انجیل متی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان میں یہ بات منقول فرمایا، Do not think that I have come to abolish the law of prophets. I have come not to abolish but to fulfill. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انبیاء یا شریعتوں کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان کو پورا اور مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو ان کی شریعت کے اندر بھی وہ تمام باتیں داخل رکھی گئی جو یہودیت کے اندر موجود تھی، جیسے جنگ، صلح، حکومت، سیاست، تعزیرات وغیرہ۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے نافذ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو بنی اسرائیل کی اخلاقی و عملی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ کیونکہ وہ آپ کی بعثت کے 7 سال قبل سے رومیوں کے ماتحت تھے، ان کے غلامی میں مصروف تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ آپس سے اختلافات میں مبتلا تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ دین کے اصل روح سے وہ دور ہو چکے تھے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ وہ اجتماعی قوت ان کے اندر کمزور ہو چکی تھی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان لوگوں کو غلامی کی گردن سے باہر نکالنا ضروری سمجھا، کیونکہ غلامی میں ان کی ذہنی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ان کی کلمہ حق کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس بات ان کی ذہنیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ گلیل کے ایک قریب ہیروئنس نے صرف ایک فصل کو خوش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے قوم کی سیرت کو تعمیر کو ضروری سمجھا، کیونکہ ایسے حالات میں اگر انہیں جنگ اور طاقت کی تعلیم دی جاتی تو ہر طرف فساد و تباہی بڑھ جاتی اور حکومت سے جھگڑے بڑھ جاتے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے اخلاقی اور روحانی اصلاح پر زور دیا۔ معزز سامعین، اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پر غور کریں، اگر ہم دیکھیں کہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کو محبت امن کا پیغام دیا، محبت امن کا درس دیا۔ انجیل میں آپ ایک مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا اپنے دشمن سے محبت رکھو، اور دوسری جگہ فرمایا اگر تو کوئی تمہارے پیار پر تھپڑ مارے تو اپنا دوسرے کا بھی پیش کرو۔ ان تمام باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی اخلاقیات پر بہت زور دیا اور انہیں تعلیم دی کہ نفرت کے بجائے محبت اختیار کرو، ظلم کے جواب میں صبر سے کام لو، انسانوں کے ساتھ رحم دلی اور نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ یہ وجہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنگ کو نافذ نہ کرنا اور ان کی تعلیمات نہ دینا۔ البتہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا تو عیسائیوں کے اندر جنگ کے معاملے میں نظریات بدلتے ہوئے چلے گئے۔ پہلے دور کے عیسائی جنگ سے بہت دور رہتے تھے۔ پہلی 3 صدیوں تک اکثر عیسائی جنگ میں شامل ہونے سے گریز کرتے
جھوٹی اور زیادتی کا یہ تھا کہ قتل کرنا گناہ ہے، انسان کی جان مقدس ہے اور ایک سچا عیسائی امن پسند ہوتا ہے۔ اسی لیے ابتدائی عیسائی معاشرے مذہب کو امن سمجھے جاتے ہیں، بعد کے دور کے معاشرے میں آج بھی بعض فرقے ایسے ہیں جو اپنی تشدد کے قائل ہیں، جیسے کویکرز اور مینونائٹس۔ یہ حضرات آج بھی جنگ اور تشدد کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب زمانہ آگے بڑھا تو 14ویں صدی میں کانسٹنٹائن کی گریٹ نے عیسائیت قبول کر لی۔ جب اس نے عیسائیت قبول کر لی تب عیسائیت صرف ایک مذہب تک نہیں رہا بلکہ وہ ایک سلطنتی طاقت بن گئی۔ اب لوگوں کے اندر جنگ کے معاملے میں نئے نئے سوالات پیدا ہونے لگے کہ اگر حملہ ہو تو کیا کیا جائے، اگر ریاست پر حملہ ہو تو کیا دفاع نہ کی جائے، کیا اگر مظلوموں کا ظلم ہو رہا ہو تو کیا قانون رہا جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگ کو لے کر عیسائی علماء نے نئے نئے نظریات پیش کر رہے تھے۔ انہی نظریات میں سے سب سے بڑا، سب سے اہم اور پہلا نظریہ جج جواب تھیوری کا تھا، یعنی جائز جنگ کا نظریہ۔ اس کو سب سے پہلے سینٹ اگسٹین نے اس نظریے کو سب سے پہلے سینٹ اگسٹین نے پیدا کیا۔ پھر 13ویں صدی میں تھامس ایکوینس نے اس کو سسٹمیٹک طور پر ڈیولپ کیا۔ ان دو حضرات کا یہ ماننا تھا کہ جنگ ہمیشہ غلط نہیں ہوتی بلکہ بعض مواقع میں جنگ ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرات نے اس جنگ کے خاطر چند اصولوں کو بنایا۔ پہلا اصول یہ تھا کہ جو جنگ لڑی جائے وہ دفاع کے لیے ہو، دوسرا اصول یہ تھا کہ جو جنگ لڑی جائے وہ ظلم کو روکنے کے لیے ہو، تیسرا اصول یہ تھا آخری حل ہو، یعنی جنگ نہ لڑنے کی کوئی بھی صورت نہ بن پڑے تو ایسی صورت نہ لے کر جنگ لڑی جائے۔ چوتھا اصول یہ تھا کہ بے گناہوں کا کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ پانچواں اصول یہ تھا کہ اگر جنگ لڑنا ہو تو اس کی جگہ صرف اور صرف حکومت دے دی، کسی پر کسی جگہ یا کسی معاشرے کی جگہ سے جنگ لڑی نہیں جائے گی۔ یہ تھے ان کا پہلا نظریہ اور اس کے اصول۔ پھر اس کے بعد کئی زمانے کے بعد صلیبی جنگوں کا دور آیا، اس کا آغاز ہوا، جسے ان لوگوں نے ہولوکاسٹ یعنی مقدس جنگ نام رکھا، جس میں ان لوگوں نے یروشلم کے خاطر مسلمانوں سے لڑا۔ یہ بھی ایک مختصر سا خلاصہ نظریے کے بارے میں۔ محترم سامعین، ہم اس پوری تفصیل سے یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عیسائیت کی بنیادی تعلیم امن و محبت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اخلاقی اور روحانی اصلاح پر زور دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلے دور کے عیسائی جنگ سے بہت دور رہتے تھے۔ پہلی 3 صدیوں تک وہ لوگ فوج میں شامل ہونے سے گریز کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے 14ویں صدی میں کانسٹنٹائن کی گریٹ کے عیسائی قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے سینٹ اگسٹین نے جس بات کے لیے نظریہ پیش کیا مگر اس کو ترتیب اور منظم نہیں بنایا۔ 13ویں صدی میں تھامس ایکوینس نے اس کو مرتب منظم کیا، سسٹمیٹک طور پر اس کو ڈیولپ کیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس نظریے کے بعد صلیبی جنگوں کا دور شروع ہوا جس کا تاریخ پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اس کی تفصیل میرے بعد آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے۔ بس اسی سے میں اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو الحمدللہ رب العالمین۔